نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روزے سے متعلق اہم مسائل کے بارے میں ہم گفتگو کر رہے تھے۔ روزے سے متعلق 4 قسم کے مسائل ہیں۔ نمبر 1، ایسی صورتیں کہ جن سے روزہ نہ تو ٹوٹتا ہے اور نہ ہی مکروہ ہوتا ہے، جن کے بارے میں ہم گفتگو کر چکے ہیں۔ دوسری صورت ایسی ہے کہ جس سے روزہ ٹوٹتا تو نہیں ہے لیکن روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ تیسری صورت ایسی ہے کہ جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور صرف قضا واجب ہوتی ہے۔ اور چوتھی صورت ایسی ہے کہ جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور قضا کے ساتھ کفارہ بھی لازم ہوتا ہے۔ آج ہم بات کریں گے کہ کون سی ایسی صورتیں ہیں کہ جن سے روزہ ٹوٹتا تو نہیں ہے لیکن روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ ٹوتھ پیسٹ، منجن، دنداسا اور کوئلہ وغیرہ سے دانت صاف کرنا کہ ان سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، مسواک سے نہیں۔ بلا ضرورت کسی چیز کو چبانا یا چکھ کر تھوکنا، بلا عذر گلوکوز چڑھانا، اپنا تھوک جمع کر کے نگل لینا، ان صورتوں میں روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ غیبت کرنا، لڑنا جھگڑنا، گالی گلوچ کرنا، خواہ کسی انسان کو گالی دے یا کسی بے جان چیز کو۔ پھر دیکھیے، روزہ صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں ہے، بلکہ اپنے آپ کو جھوٹ، غیبت، بدکلامی، فحش گوئی اور لڑائی جھگڑے سے بھی بچانا ضروری ہے۔ یعنی بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو کھانے پینے سے تو رک جاتے ہیں لیکن اپنے آپ کو جھوٹ، غیبت، بدکلامی، فحش گوئی، لڑائی جھگڑے سے خود کو نہیں بچاتے۔ غیبت بھی کرتے ہیں، سنتے بھی ہیں، اپنی زبان، ہاتھ، پاؤں، آنکھ کو گناہوں سے نہیں بچاتے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کتنے ہی روزہ دار ایسے ہیں کہ ان کو اپنے روزے سے بھوک اور پیاس کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ استغفر اللہ، کہ روزہ ایک اتنی عظیم الشان عبادت ہونے کے باوجود پورا دن اگر ہم بھوکے پیاسے رہیں اور اس طرح کے گناہوں سے خود کو نہ بچائیں تو ہمیں روزے کا کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ اللہ کریم ہمیں صحیح معنوں میں رمضان المبارک کے فضائل اور برکات کو سیکھنے، سمجھنے اور اچھے طریقے سے روزہ رکھنے اور عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کی کاوشوں کو، عبادتوں کو اپنی بارگاہ لم یزل میں مقبول و منصور فرمائے۔ صلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم روزے کے مسائل پہ گفتگو کریں گے کہ وہ صورتیں کہ جن سے نہ تو روزہ ٹوٹتا ہے اور نہ مکروہ ہوتا ہے۔ کچھ خاص قسم کی صورتیں کہ کسی بھی قسم کا انجیکشن یا ٹیکہ لگوایا، چاہے وہ گوشت کا ہو یا رگ کا، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا اور نہ مکروہ ہوتا ہے۔ کسی عذر سے رگ کے ذریعے گلوکوز چڑھانا، سخت ضرورت کے وقت خون چڑھوانا، طاقت کا انجیکشن لگوانا، یا ایسی آکسیجن دینا جو خالص ہو اور اس میں ادویات کے اجزاء شامل نہ ہوں، تو اس صورت میں نہ تو روزہ ٹوٹتا ہے اور نہ ہی مکروہ ہوتا ہے۔ اسی طرح کلی کرنے کے بعد منہ میں اگر تری رہ گئی اور وہ حلق میں چلی گئی، اس کو نگل لیا، تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح دانتوں سے نکلنے والا خون نگل لینا کہ بشرطے وہ لعاب دہن یعنی تھوک سے کم ہو اور منہ میں خون کا ذائقہ معلوم نہ ہو، تو اس سے بھی روزہ نہ ٹوٹتا ہے اور نہ ہی مکروہ ہوتا ہے۔ اسی طرح دانت نکلوانا کہ روزہ بے خطر ادا ہو جائے اور خون حلق میں نہ جائے، یعنی دانت نکلوا لیا اور خون حلق میں نہ گیا تو اس سے بھی جو ہے وہ روزہ نہ تو ٹوٹتا ہے اور نہ ہی مکروہ ہوتا ہے۔ اللہ کریم ہمیں صحیح معنوں میں دین کی سمجھ عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے کون سی ایسی صورتیں ہیں کہ جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور ساتھ قضا بھی واجب ہوتی ہے۔ قضا سے مراد کہ اس روزے کے بدلے بعد میں ایک روزہ رکھا جائے۔ تو اگر کسی نے داڑھ نکلوائی اور خون حلق میں چلا گیا تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح کسی مرض کی وجہ سے خون یا پیپ کا نکل کر حلق میں چلا جانا
اور تھوک کے برابر ہو یا تھوک میں اس کا رنگ جو ہے وہ نظر آ رہا ہو اور حلق میں اس کا ذائقہ محسوس ہو تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ناک اور کان میں تر دبا کر ڈالنا، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ قضاء واجب ہوتی ہے، ایسی چیز کا نگل جانا جو عادتاً کھائی نہ جاتی ہو، جیسے لکڑی کا ٹکڑا، کنکر وغیرہ، تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا اور جو ہے وہ قضاء واجب ہوگی۔ اسی طرح کسی بیماری یا مجبوری کی وجہ سے جو ہے وہ روزہ افطار کر لیا تو بعد میں جو ہے وہ اس روزے کے بدلے ایک روزہ رکھا جائے گا۔ اور اسی طرح سحری کا وقت خیال کر کے صبح صادق ہو جائے اور اس کے بعد سحری کھا لینا، اس سے بھی تو روزہ نہیں ہوگا اور قضاء واجب ہوگی۔ تو بہت سارے لوگ ایسا کرتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ روزے کو بند کرنے میں جو ہے وہ اذان کا انتظار کرتے رہتے ہیں، اور جیسے ہی اذان ہوتی ہے تو یا اس کے بعد بھی جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، گلاس بھر کے پانی کا پی لیتے ہیں۔ تو روزے کا جو ہے وہ اذان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا، بلکہ کیا کرنا چاہیے کہ روزہ اذان سے پہلے بند کرنا چاہیے۔ اذان نماز کے لیے ہوتی ہے، روزہ بند کرنے کے لیے نہیں۔ اسی طرح روزہ یاد ہو اور وضو یا غسل کرتے ہوئے جو ہے وہ پانی حلق میں چلا جائے تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا اور اس کی جو ہے وہ قضاء لازم ہوگی، یعنی بعد میں جو ہے وہ روزہ رکھا جائے گا۔ اسی طرح قصداً جو ہے وہ منہ بھر کے کہہ کر لینا، آنسو یا پسینہ کے قطرے جو ہے وہ منہ میں چلے جائیں اور روزہ دار ان کو نگل جائے تو اس سے بھی جو ہے وہ روزہ ٹوٹ جائے گا اور اس کی قضاء واجب ہوگی۔